پوری دنیا بکائے نور بنی ہے، لاتعداد راتوں کا نزول ہوا ہے، اور پوری دنیا کی تاریخ میں جب یہ رات آتی ہے تو انسان بھی، حیوان بھی، چرند بھی، پرند بھی، شجر بھی، حجر بھی، ملائکہ بھی، آسمانی مخلوق بھی اور زمینی مخلوق بھی، چاروں طرف دریا والی بھی اور خشک والی بھی، ہر مخلوق خوش ہوتی ہے سوائے ابلیس کے، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہر کوئی خوش ہے، یہ ایک لمحہ آتا ہے، کہیں فوتگی ہوتی ہے، کس محلے میں کچھ ہوتا ہے، مگر خدا کی قسم جب میرا اور آپ کا پیارا محبوب، آپ کا اور میرا نبی، رب کا حبیب، جگ کا طبیب، صحابہ کا پیر، عاشقوں کا نصیر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اللہ نے جبرائیل امین کو روک دیا، کل دنیا میں موت نہ ہو۔ یا اللہ، اس میں کیا حکمت ہے؟ اتنے کروڑوں کی تعداد میں تو موت آئے گی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، کسی مخلوق کو موت نہیں دینی، کیونکہ میرا محبوب جلوہ فکر ہونے والا ہے، کہیں سے کوک کی آواز نہ آئے، دار پٹ نہ آئے، وہاں ویلا نہ آئے، رونا دھونا نہ ہو، شور برپا نہ ہو، ہائے پیٹ نہ ہو، سینہ کوبی نہ ہو، سر پہ بالوں پہ مٹی نہ ڈالے، کوئی وہاں ویلا نہ کرے، کسی کا چہرہ افسردہ نہ ہو، کوئی جناب ماتم کنا نہ ہو، بلکہ خوشیاں خوشیاں ہو، اور کل کسی کو لڑکی بھی نہ ہو۔ یا اللہ، اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا ایک مخلوق ایسی بھی ہے کہ جو لڑکی پیدا ہو جائے وہ ماتم کرتی ہے، افسوس کرتی ہے، برش دریے بچھا کے، بچھونے بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں اور دوسروں کو بلاتے ہیں، آؤ ہمیں افسوس کرو، ہمارے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میرا محبوب آئے ادھر سے رونا دھونا شروع ہو جائے۔ میں نے بازار میں دیکھا ہے ماشاءاللہ، جو سنتے تھے اس کے برعکس پایا ہے، یہاں تو پوری گلیاں گلیاں جشن ہے، پورے بازار ہی جگمگ جگمگ کر رہا ہے، کوئی نہیں پتا چلتا اپنا کون سا ہے بیگانہ کون سا ہے۔ اب جو سرکار کی خوشی میں شامل ہو گیا وہ سارے اپنے ہی ہو گئے ہیں۔ معلوم یہی ہوتا ہے جو نام رکھا گیا ہے مصطفیٰ آباد، واقعی محبوب کے غلاموں کا یہ شہر بن گیا ہے۔ وہ اہرے غیرے نتو خیرے کہتے ہیں، وہ ہمارا مرکز ہے، وہ ہمارا کعبہ ہے۔ ارے میں ان کو کہوں گا کہ آ کے دیکھو، ربیع الاول شریف، ربیع النور کی آمد سے لے کے 12 تک یہ پورا رائے گن، پوری بازار کہ اپنی بیگانی، ہر کسی نے عید میلاد النبی کے جشن میں کسی نے مرچیں لگا رکھی ہیں، کسی نے جھنڈیاں لگا رکھی ہیں، کسی نے پتیاں لگا رکھی ہیں، کسی نے بینر لگا رکھا ہے، کسی نے سینہ سجا رکھا ہے، کسی نے مکان سجا رکھا ہے۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے آج میلاد النبی ہے، کیا سبحانہ نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سر تو نہیں ہے۔ میں تھکا ہوا ہوں، ذرا میں نے تھوڑی تقریر کرنی ہے، آدھی ہوگی باقی آدھی رہتی ہے، جلدی جان چھوڑ دیں گے آپ کی، آپ زور زور سے سبحان اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ جلدی چھوڑ جائیں گے۔ حضرات عظیم وقار، یہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایسا نبی رسول نہیں آیا جس کی ولادت پہ پوری دنیا خوش ہوئی، ایسا وقت نہیں آیا جس کی ولادت و سعادت سے پوری دنیا میں لڑکیاں ہی لڑکیاں یا لڑکے ہی لڑکے ہوں، ایسا وقت نہیں آیا۔ کسی نبی رسول کی آمد سے، کسی کی آمد سے
موت کو روک دیا ہو، ایسا وقت نہیں آیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے میلاد کو ایک معجزہ قرار دیا ہے کہ یہ میرے آقا کا ولادت بھی معجزہ ہے، آقا کا وصال بھی معجزہ ہے، آقا کا معراج بھی معجزہ ہے، آقا کا زمین پہ چلنا بھی معجزہ ہے، میرے آقا کا مکہ پاک کے اندر پیدا ہونا بھی معجزہ ہے، آپ کا عائشہ اور خدیجہ سے نکاح کرنا بھی معجزہ ہے، میرے آقا کا ابو بکر کو صدیقین کا سردار کہنا بھی معجزہ ہے، عمر فاروق کو عادلین کا بادشاہ کہنا بھی معجزہ ہے، عثمان غنی کو حلم و خطاب کا مرکز و محور کہنا بھی معجزہ ہے، علی پاک کو امت کے ولیوں کا بادشاہ کہنا بھی معجزہ ہے، حسنین کریمین کو جنت کے جوانوں کا سردار کہنا بھی معجزہ ہے، میرے آقا کا فاطمہ کو عورتوں کی سردار کہنا بھی معجزہ ہے، کہ یوں کہہ دو میرے آقا کا آنا بھی معجزہ ہے، جہاں سے آئے تھے وہاں جانا بھی معجزہ ہے، میرے آقا کا نور ہونا بھی معجزہ ہے، بشر ہونا بھی معجزہ ہے، میرے آقا کا یہاں آنا بھی معجزہ ہے، وصال بھی معجزہ ہے، اور یوں کہہ دو میرے آقا کا ہر زلف کا بال بھی معجزہ ہے، ہر نبی کو اللہ نے چن کے معجزے دیے، گن کے دیے، سرکار کی بار یہ گننا نہیں، شمار کر کے نہیں دیے، فرمایا سر مبارک کی چوٹی سے پاؤں کے ناخن تک میں آپ کو سراپا معجزہ بنا کے دیتا ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں دیے معجزے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ میرے خیال میں آپ زیادہ تھکے ہوئے، آپ بولیں گے تو میں بولوں گا، 2-4 گھنٹے تو میں نے ناشتہ کرنا ہوتا ہے تقریر میں، آپ خود جانتے بھی یہاں پہ 2.5 گھنٹے تقریر ہوئی ہے، تو آپ حضرات کے ایسے بیٹھ کے چلو جلدی مکھائے اور جا کے سو جائیں، کل جلوس میں بھی شامل ہونا ہے۔ آپ حضرات بولیں گے تو انشاءاللہ ایک تو آپ نے ادھر مربع خالی کر رکھا ہے، ادھر قلعہ خالی کر رکھا ہے، ادھر کرنال خالی کر رکھی ہے، ادھر پرنیال، ذرا قریب ہو کے بیٹھو نا، آتے جائیں گے محفل بیٹھتے جائیں گے، یہ 5-10 کلو کے بچے آگے بٹھا دیے کیسے بات پڑھیں گے؟ یہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بڑے، میں اتنا سفر کر کے آپ کی زیارت کے لیے، آپ ایک ایک قلعہ ایک مربع دور بیٹھ جائے تو پھر چشمے بنتے ہیں۔ حضرات عزیز وقار، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت پاک کا ٹائم آیا، اللہ نے فرمایا جبرائیل یا رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا میری زمینوں کو بھی سجا دو، آسمانوں کو بھی سجا دو، آسمان کے ہر دروازے کو سجا دو، اے جبرائیل جنت کو سجا دو، دوزخ کے دروازے بند کر دو، آج میرے محبوب کی آمد ہے، کیسے گرم لو بھی نہ نکلے، جنت کے دروازے کشادہ کر دو، جنت کی مہک، یہ فضا، یہ ہوا پوری دنیا میں پھیل جائے۔ جبرائیل امین نے اعلانات مکمل کر لیے، انتظام و انصراف مکمل ہو گیا، فرمایا جبرائیل یا رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا جنت سے جاؤ، 3 جھنڈے لے کے جاؤ، کتنے؟ 3 رنگوں کے نہیں، 3 جھنڈے، یا اللہ نیلے رنگ کا لے جاؤں، پیلے رنگ کا، گلابی رنگ کا، کھٹے رنگ کا، فرمایا نہیں، جو تمام رنگوں کا سردار ہے سبز رنگ، کون سا؟ سبز رنگ، یا اللہ کتنا بڑا پرچم، فرمایا پوری دنیا کے بادشاہ اکٹھے ہو جائیں، ایسا جھنڈا نہ بنا سکے، میری شایان شان اتنا بڑا پرچم ہو، مشرق سے لے کے مغرب تک لمبا ہو، زمین سے آسمان تک چوڑا ہو، یہ 3 پرچم مولا کہاں لگاؤں؟ فرمایا ایک کعبۃ اللہ کی چھت پہ لگا دے، ایک بیت المقدس بھی چھت پہ لگا دے، ایک میرے یار محمد کے دروازے پہ لگا دے۔
عاشقوں نے کیا خوب کہا ہے، رب رونقان لایا اج آمنا دے ویلے عرشاں تو ہورا آیا گاون نبی دے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل قریب ہو، جبرائیل قریب ہے، فرمایا انتظام ہو گئے یا پروردگار ہو گئے، فرمایا اب جلدی کرو مزاروں پہ جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ مزاروں۔ لوگ کہتے مزاروں پہ جانا حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ میں نے پوچھا مزار کے اوپر جانا تو حرام ہے، منع ہے، شرک ہے، اور مزار کے اندر جانا کیسا ہے؟ تو بندہ مر جاتا ہے نا، قبر کے اندر دفناتے ہیں نا، تو اندر جانا کیسا ہے؟ ان کا جی اندر جائز ہے۔ میں نے کہا اگر اندر جائز ہے تو پھر اوپر بھی جائز ہے، اگر اوپر نہ جائز ہے تو پھر اندر بھی نہ جائز ہے۔ جو ناجائز کہتا ہے اس کو دفن نہ کرو، اس کو پکڑ کے کوڑا کرکٹ کے جناب انبار پہ ڈال دو۔ جو مزاروں کا قائل نہیں اس کو بغیر دفنا کے، بغیر خود نہا کے، بغیر غسل و کفن کے اس کو ایسے پھینک دو، کیونکہ وہ قابل نہیں، مزار والوں کے خلاف چلتا تھا، شرکت تھا۔ قبر اس کی بنتی ہے جو مزار والوں کو قائل کرتا ہے، جو مزاروں پہ جاتا ہے، فیوز و برکات حاصل کرتا ہے۔ خدا کی قسم اگر شرک ہوتا رب کریم جبرائیل سے شرک نہ کراتے، یہ بدعت نہ کراتے۔ فرمایا جبرائیل یا رب جلیل، فرمایا مزاروں پہ جاؤ۔ یا اللہ کس کے مزار پہ جاؤ؟ فرمایا حوا کے مزار پہ جاؤ، آسیہ کے مزار پہ جاؤ، صفورہ کے مزار پہ جاؤ، مریم کے مزار پہ جاؤ۔ یا اللہ کیا کہوں؟ فرمایا کہہ دو جس کے صدقے میں تمہیں عزت ملی، عظمت ملی، شان ملی، عزت ملی، کردار ملا، نظام ملا، احترام ملا، بہت ذات و کمالات ملے۔ اے پیارے نبیوں کی گھر والیوں، جو جن کے صدقے میں تمہیں مقام ملا ہے، اٹھو اٹھو جاؤ، وہ آنے والا آ رہا ہے، تم ان کی دائیں بن جاؤ۔ جن کی دائیں انبیاء کرام کی گھر والی، جبرائیل نے ایک طرف کر کے پھونک نہیں ماری، مزار پہ گیا ہے، ایک ایک کے مزار پہ گیا ہے، ہر ایک کے مزار پہ گیا ہے۔ پتہ چلا مزار پہ جانا سنت جبرائیل بھی ہے، مزاروں پہ بھیجنا سنت خدا بھی ہے۔ اگر شرک بدعت ہوتا تو قرآن نہ کہتا، قرآن نہ کہتا الذی بارکنا حولہ لنریہ، 15 سپارہ ہے۔ فرمایا یہ معراج کی آیت ہے پوری، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ مسجد تو برکت والی ہے، رحمت والی ہے، مسجد تو شان والی ہے، مگر یہاں قرآن کہتے ہیں ارد گرد، سبحان اللہ، سجے کھبے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ الذی بارکنا حولہ حولہ حولہ، ارد گرد برکتیں۔ ارد گرد کا کیا مطلب ہے کہ 360 مزار ہیں انبیاء کرام کے، اس لیے قرآن کہتا ہے بارکنا حولہ۔ پتہ چلا مسجد تو ہے مجموعہ رحمت و برکت، مگر ارد گرد برکتیں ہیں، وہ اس لیے کہ پوری دنیا میں ارد گرد برکت نہیں ہے، اس مسجد کے ارد گرد اس لیے برکت ہے 360 انبیاء کرام کے مزار ہے، اس لیے رب فرماتا ہے جہاں مزار ہوتا ہے وہاں پہ رحمت برکت ہوتی ہے۔ یہ ہمارا مسلک قرآن اور حدیث والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ دیوبندیت 1875 میں پیدا ہوئی، 1935 میں غیر مقلد وہابی پیدا ہوئے، اور ہمارا مسلک تو
جبرائیل سے چلا رہا ہے، کبھی معراج میں آقا کے قدم کو چومتا ہے، اور اللہ فرماتے تو مزاروں پہ جاتا ہے۔ پتہ چلا مزاروں پہ جانا، نبی کا نام چومنا، یہ جبرائیل کی سنت ہے، کسی بریلوی مدرسے میں پڑھنے والا جبرائیل نہیں، اس کو خدا نے پڑھایا ہے۔ عرش والوں کا بھی عقیدہ یہی ہے، جو اہل سنت بریلوی مکتب فکر کا ہے۔ ہمارا میاں نہیں، ہمارا مسلک اوپر سے آ رہا ہے۔ اب سنیے ایمان تازہ، اب ہمارے آقا کی ولادت کا ٹائم ہے، صبح سہانا ٹائم ہے۔ سرکار کی اماں حضرت جناب سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں، میں نے مشق اٹھائی پانی بھرنے کے لیے، جب میں جناب ابو قحافہ کا مکان کراس کر رہی تھی، ابو قحافہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے والد محترم ابو بکر صدیق پیدا نہیں ہوئے تھے، 2.5 سال تقریباً بعد میں پیدا ہوئے آقا سے۔ حضرت جناب صدیق اکبر کے والد بہت بڑے تاجر ہیں، مشہور ہیں، ابو قحافہ کا مکان ہے، بڑی بلڈنگ ہے، وہاں پہ دروازہ ہے، دروازے کے قریب جناب چوکھٹ ہے، چوکھٹ کے اوپر کالا پتھر ہے، کالے کے اوپر سفید ہے۔ سرکار کی اماں جان فرماتی ہے، میں وہاں سے میرا گزر ہوا، مشق کاندھے پہ، اچانک درود و سلام کی آواز آئی، میں نے کہا یہ کہاں سے ہے؟ دیکھا تو وہ پتھر اچانک گرا، میرے قدموں میں آ گیا، آواز بھی بلند ہو گئی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ پڑھ رہا ہے۔ پھر میں حیران تھی کہ جناب میں آگے گئی کنویں کے قریب، ابھی دور تھی، کنویں سے آواز آ رہی تھی، الصلاۃ، جن کو آتا ہو وہ تو زور سے پڑھیں، جن کو نہیں آتا مجبوری ہے، الصلاۃ والسلام یا اللہ، اس مسجد والوں سے میں خوش ہوں، تو بھی خوش ہو جا، میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، گج بج کے پڑھو، الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ۔ میں حیران ہو گئی، پتہ نہیں یہ جناب انسان ہے یا بشر ہے، کوئی جناب جن تو نہیں، یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ اچانک کیا دیکھتی ہے؟ آواز رہی، سرکار لجپال کی اماں جان گھبرانا نہیں، میں پانی ہوں، میں خود بخود اوپر آ جاؤں گا، آپ کو ڈول پھینکنے کی ضرورت نہیں، چرخی گھمانے کی ضرورت نہیں، میں خود بخود آ جاؤں گا۔ اتنے میں آپ نے چرخی کو گھمایا نہیں، کھڑی ہے زمین، سارا کنویں کا پانی اوپر آ گیا اور آنکھ کے نیچے آقا کے قدموں کو چوم رہا ہے۔ آقا کے قدموں کو چومنے کے بعد وہ پانی جناب خود بخود واپس چلا جاتا ہے، جتنا پانی مشق میں آنا تھا خود بخود پانی مشق کے اندر آ گیا۔ آپ نے اس پانی کے لیے چشمے کو جناب آپ نے اس مشق کا منہ بند کیا، اس کو اٹھاؤں، اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سفید رنگ والا، سفید داڑھی والا، سفید کپڑوں والا، سفید زلفوں والا ادب کے ساتھ آیا، چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا، سر جھکا کے آیا، پلکیں بچھا کے آیا، لوٹے کو منا کے آیا، ہر زلف سے درود و سلام پڑھ کے آیا، قدموں میں کھڑا ہو کے کہتا ہے لجپال کی اماں اگر آپ اجازت دیں تو یہ مشق آپ کے گھر میں چھوڑوں۔ فرمایا تو چور وہ بھاگ جائے، فرمایا چور یوں نہیں کرتے، چور یوں ہوتے ہیں۔ چوروں کا انداز اور ہوتا ہے، چور برابر کی داڑھی گھڑی والے نہیں ہوتے، چور 8ویں پٹن کے پاٹ رکھنے والے ہوتے ہیں، چور یوں نماز نہیں پڑھتے، چور یوں پڑھتے ہیں، چور اور ہوتا ہے، عاشق اور ہوتا ہے۔ چور بولو نا، چور دیکھو میں نے کرایہ نہیں لیا، اگر آپ نہیں بولے تو میں چپکے سے چلا جاؤں گا، میری گاڑی آ گئی۔ چور اور ہوتا ہے، بولو عاشق
یہ بمبا سے جناب محترم فریاد احمد صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، نہ سردی دیکھتے نہ گرمی۔ جب میں آتا ہوں تو محبت کے ساتھ گاڑی بھی، تیل بھی، آپ بھی رات دن میرے ساتھ رہ جاتے ہیں، نہ نوکری کی پرواہ کرتے ہیں، پوری بستی محبت والی ہے۔ اب توجہ درکار میری سرکار، ادھر دیکھنا، فرمایا میں غلام ہوں، چور اور ہوتا ہے، عاشق گستاخ کے سر پہ اس طرح ہوتا ہے، عاشقوں کے سر پہ بولو نا، نہیں سمجھ اچھی بولو نا، عاشق ہی ہوتے ہیں، گستاخوں کے، چوروں کے سر پہ اس طرح ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا ہم گستاخ نہیں، ہم تو نیاز مند ہیں، غلام ہیں، تو یہ مجھے اجازت ہو یہ غلامی میں حق ادا کروں۔ آپ نے فرمایا اٹھو، مشق اٹھا کے گھر گیا، اماں جان کو پیٹ نہیں کرتا، ادب سے پہنوں کے بل چل کے جاتا ہے، مشق رکھ کے پوچھتا ہے سرکار لجپال کی اماں اگر اجازت ہو تو میں واپس چلا جاؤں، کوئی اور غلام کے لئے کام ہو تو میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تجھے دعا دوں گی، نام تو بتاؤ۔ آپ فرماتے نام سرداروں کا ہوتا ہے، نام سردار لجپالوں کا ہوتا ہے، میں تو غلام ہوں، بس مجھے جبرائیل امین کہتے ہیں۔ جس کے مشق، جس کی غلامی جبرائیل امین کرے، پھر کیوں نہ کہیں وہ رسولوں سے بھی، وہ رسول میں لگاؤں، ایک تمہارا بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اس میں مزہ نہیں آتا، مجھے مزہ نہیں آ رہا، گھر بچ کے پڑھئے نا، وہ رسولوں سے خلق سے سرکار کی اماں مشق اٹھا کے آ رہی ہے۔ اچھا بھئی یہ باتیں میں نے دیوبندی مولانا کی زبان سے خود سنا، پتھروں نے بھی درود پڑھا، درختوں نے بھی، کنویں نے بھی، اب آپ سارے مل کے ادب سے پیار سے ان چھوٹے بھائیوں کو کہتے سامنے بیٹھو، ذرا مل کے بتاؤ وہ درود و سلام کون سا تھا جو پتھروں نے، روڑوں نے، کنکروں نے، درختوں نے پڑھا ہے، بے زبان پانی نے پڑھا ہے، وہ درود و سلام کون سا تھا؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب نماز والا تو کہو لعنت تمہارے منہ پہ، اس وقت تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی، تو آیا ہی نہیں، نماز تو میرے آقا معراج، تو نماز تو آئی نہیں، تو یہ درود و سلام نماز والا تو بعد میں آ جائے۔ مجھے بتاؤ اس میں درود ہے تو سلام تو نہیں ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، ایک ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما، تو بارکتا صلی علی صلی اور بات سلام کا ذکر نہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو، خوب سلام پڑھو۔ پتہ چل گیا یہ درود نماز والا نماز تک ہے، اے
الصلاۃ والسلام علیکہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ۔ تبلیغی نصاب کے اندر ایک باب تھا فضائل درود شریف، مولانا زکریا نے لکھی کتاب، ہر تبلیغی جماعت کے ٹولے 10 گروپ پہ وہ کتاب ہوتی تھی۔ میرے پاس وہ پرانا نسخہ موجود ہے، 25 سال پہلے باب بھی بیچ میں تھا، نماز کا باب ہے، زکوٰۃ کا باب ہے، تبلیغ کا باب ہے، روزے کا باب ہے، وہاں درود و سلام کا بھی باب ہے۔ انہوں نے لکھا فقیر کے نزدیک درود و سلام اگر یوں پڑھا جائے تو وہ سب سے بہتر ہے، اور فقیر کا بھی مشرب یہی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آپ وہ 25 سال سے سعودیہ کی حکومت کے اماموں نے وہ کینسل کرا دیا ہے، وہ نکال دیا ہے۔ بتاؤ تم گستاخ ہو یا ہم گستاخ ہیں؟ تمہیں درود و سلام اچھا نہیں لگتا؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جانوروں نے بھی یہی کیا۔ بخاری شریف مسلم شریف اٹھائیں آپ کو پتہ چل جائے گا، درختوں نے بھی پڑھا۔ سرکار کی اماں جان مشق اٹھا کے واپس آئیں، جناب جبرائیل نے رکھی، آپ اندر آ کے ساری رات پڑھتی رہ گئی، اللہ 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 ساری رات اللہ اللہ کرتی رہی۔ سرکار کے ابو جان 6 مہینے تقریباً پہلے وفات پا گئے۔ آپ کے گھر آپ کے دادا جان کے حضرت عبد المطلب۔ اچھا یہ بات یہاں پہ آپ کو ایک اور موتی دیتا چلو راستے میں، اجازت ہے؟ ضروری اجازت ہے؟ حضرت عبد المطلب پاک نے منت مانی، جب میرے 11 بچے ہو جائیں گے، ایک بیٹا جو سب سے زیادہ سونا ہوگا میں اس کو ذبح کر کے اللہ کے نام پہ قربان کروں۔ آپ نے یہ سنا؟ ہاں جی، انہوں نے سنا، آپ نے نہیں سنا، پھر آپ سن لیں، آپ نہ سنے تھے وہ سننے۔ آپ کا پیارا بیٹا ہوا، نام رکھا گیا حضرت عبداللہ۔ وہ تمام بھائیوں سے بڑا سونا ہے، بڑا خوبصورت ہے، اللہ کریم نے جناب رنگ بھرا ہے، کیونکہ محبوب کا نور جو ظاہر ہونا تھا، نور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشانی پاک میں جو آنا تھا، اور جہاں جہاں سے نور آدم علیہ السلام سے چل کے آیا، پاک و پشتوں سے ہوت کے آیا، کسی کالے کے اندر نہیں آیا، سب سونوں کے اندر سونا آیا۔ جب وہ نور مبارک عبداللہ کی پیشانی پہ آیا، اتنی چمک، اتنا اجالا، اتنا جگمگ 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 جگمگ۔ اب انہوں نے کہا کیا کرے، ذبح تو کرنا ہے۔ آپ نے چوری اٹھائی، ذبح کرنے بیٹھ گئے۔ صوفی صاحبان میں سے جس طرح بزرگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی ٹھہر جا، ہمارے یار ٹھہر جا، یار مزہ نہیں آتا، سونا بچہ ہے، اس کو ذبح نہ کر، اس کے بدلے میں کوئی اور چیز اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر۔ انہوں نے کہا جس کے بدلے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی چلو جانور رکھ دیتے ہیں، اونٹ رکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر قرآن اندازی ڈالنا، قرآن اندازی کرنی پڑے گی۔ ایک اونٹ کی پرچی بنائی، ادھر سے حضرت عبداللہ کا نام لکھا، پرچی ڈالی اور نام نکلا حضرت عبداللہ۔ انہوں نے کہا یار اونٹ زیادہ کر دو، عبداللہ کو ذبح نہیں کرنا۔ 2 اونٹ کی پھر پرچی ڈالی گئی، ادھر سے پھر حضرت عبداللہ کا نام، پھر پرچی نکالی کسی اور بزرگ سے تو نام نکلا حضرت عبداللہ۔ تیسرے مرتبہ پھر پرچی ڈالی، جانور زیادہ کر دیے، پھر
بھی نام لکھنا حضرت آپ تیار ہو جاؤ غصے میں آگے کہ میں نے بچہ ذبح کرنا ہے، جو میری منت ہے میں نے پوری کرنی ہے۔ دوستوں نے روکا، بزرگوں نے روکا، بچوں نے روکا۔ ہم حضرت عبداللہ سونا